سال کے بعد روایتوں میں آیا ہے کہ امام ہشتم ایک خط لکھتے ہیں، خراسان سے خط بھجواتے ہیں انتہائی تیز رفتار پیغمبر کے ساتھ، یعنی وہ کہ جو پیغام پہنچانے والا ہے اس کے ذریعے سے، اور متون ہے جو محتوی خط ہے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ کیا لکھا ہے، لیکن جس وقت جناب معصومہ اس خط کو پڑھتی ہیں فوراً چلنے کا انتظام کرتی ہیں، اور امام ہشتم کے زمانے میں بھی بہت سارے سادات شفٹ اوور کر گئے تھے مدینے سے خراسان کی جانب، ایران کی جانب، اور اب جو جناب معصومہ چلی ہیں تو بہت سارے امام زادے بھی جو ہیں جناب معصومہ کے ساتھ چلے ہیں۔ خلاصہ میں یہ کر رہا ہوں کہ بہرحال دن اور رات کا سفر طے کرنا، دیکھیے 28 برس کا صرف سن ہے جناب معصومہ کا، اور اتنی اذیتوں کے ساتھ بھائی کی محبت میں جناب معصومہ نے یہ سرزمین حجاز سے لے کر خراسان تک کا سفر، خراسان سے پہلے یہ سفر البتہ اس اذیت کے ساتھ ختم ہوا کہ جس وقت مقام صحابہ پر جناب معصومہ کی سواری پہنچی ہے تو اس مقام پر کچھ ظلم ہوا، اسے میں بعد میں بیان کروں گا، صرف میں اتنا بیان کر دوں کہ جس وقت 17 دن کے بعد جناب معصومہ کی جب شہادت ہوتی ہے، اس دن اس گھر میں جو معصومہ نے دن گزارے ہیں ساری رات اور سارا دن جو عبادت فرمایا کرتی تھی وہ محراب عبادت ابھی تک موجود ہے، جو شہادت ہوئی ہے اسی محراب عبادت میں جناب معصومہ کی ہوئی ہے۔ جس وقت جناب معصومہ کی شہادت ہوئی ہے تو وہ جو استقبال کا ایک انداز تھا وہ میں نے بیان نہیں کیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اشعری سرداروں نے آگے بڑھ کر جناب معصومہ کا استقبال کیا ہے، اور اس کے بعد جب شہادت ہوئی ہے تو پورا شہر قم جو ہے وہ امٹ آیا ہے جناب معصومہ کی تدفین کے لیے۔ سرداروں میں سے ایک سردار نے قم کے جو شہر ہے اس سے کچھ فاصلے پر اس کی کچھ زمینیں تھیں، اس نے وہ زمینیں جو ہے جناب معصومہ کے لیے وقف کر دی تھیں، اور اسی زمین پر جناب معصومہ کا جو حرم ہے وہ تعمیر ہوا۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ جس وقت جسد اطہر کو لے کر چلے اور جس وقت تدفین کا مرحلہ آیا تو اب یہ وہ مرحلہ کہ سب کے سب شش و پنج میں گرفتار اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، اس لیے کہ جسد اطہر بنت امام معصوم، ایک امام کی بہن، ایک امام کی بیٹی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، کون آگے بڑھے کہ آگے بڑھ کر جسد اطہر کو قبر میں اتارے۔ لہذا اب روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ لوگ انتظار کر رہے، تمام تواریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قم میں ابھی اگر آپ جائیں زیارت کے لیے کہ جہاں پر وہ پارکنگ ہوتی ہے، جو پہلے ایک دریاچہ تھا، ایک چھوٹا دریا تھا کہ جو خشک ہو گیا، اسے پارکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پل آنچی کے پاس، وہاں سے دو گھڑ سوار جو ہیں وہ گھوڑا چلاتے ہوئے ایک مرتبہ آگے بڑھے، اور دونوں کے چہرے پر نقاب ہے، لیکن نقاب ہونے کے باوجود بھی وہ روب ہے کہ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں۔ ایک مرتبہ یہ دونوں گھڑ سوار سواری سے اترے، اور اترنے کے بعد ایک قبر میں اترا اور دوسرے نے احترام سے بیوی کا جسد اطہر اٹھایا، قبر میں رکھا، تدفین کی، نماز پڑھی، بالکل وہی انداز کے جو معصومین کی تدفین کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ تمام علماء کا یہ اتفاق ہے یہ دو آنے والے سوائے امام ہشتم اور امام نہم کے کوئی اور نہیں ہو سکتے کہ ایک خراسان سے آیا اور ایک مدینے سے آیا، فقط بے احترام جناب معصومہ قم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ شہزادی شہید کیوں ہوئی ہے اس کے بارے میں دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لہٰذا میں نے وہ صحابے والی بات روک کے رکھی۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسی مقام صحابہ پر جناب معصومہ قم کو زہر کیا گیا، لہٰذا اس زہر کی وجہ سے جناب معصومہ قم بیمار ہوئے اور شہید ہوئے۔ اور ایک اور وجہ جو میں نے کتابوں میں پڑھی وہ یہ کہ جس وقت صحابے پر پہنچی تو صحابہ اب تو بہرحال مومنین کا علاقہ ہے، اس زمانے میں دشمنان اہل بیت کا علاقہ تھا، صحابے پر باقاعدہ پلان کر کے جناب معصومہ قم کے قافلے پر حملہ کیا گیا، اور اس حملے میں جناب معصومہ قم کے ساتھ جو شہزادے، جو امام زادے، وہ شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد اشعری قبیلے سے وہ جو خزرجی سردار آیا ہے جس کو اطلاع ملی ہے کہ صحابے پر ٹھہری ہوئی، ایک مرتبہ اپنے لشکر کو باقاعدہ لے کر آیا ہے اور اس کے بعد صحابے کے ان ظالموں کو بھگایا۔ تو اس وقت جس وقت جناب معصومہ دوبارہ لے کر چلے تو ایک مرتبہ جناب معصومہ نے ان لاشوں کو دیکھا ہے کہ جو امام زادوں کی لاشیں تھیں، خاک پر جوانوں کے لاشیں، خون میں اور خاک میں ڈوبے ہوئے، پٹے ہوئے وہ لاشیں۔
کہ بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ وہ منظر ایسا تھا جناب معصومہ قم کے لیے کہ معصومہ قم اس منظر کو برداشت نہ کر سکیں، اور یہ وہ غم تھا جس کے غم کی وجہ سے جناب معصومہ قم بیمار ہو گئی، اور اسی بیماری میں 17 دن کے بعد جناب معصومہ قم شہید ہو گئی۔ میں سلام بھیجوں گا جناب معصومہ قم پر، لیکن اللہ اکبر، اتنا کہنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ بی بی آپ نے چند شہداء کی لاشیں دیکھی، لیکن اس کے بعد احترام کے ساتھ خزرجی، احترام کے ساتھ اشعری آپ کو قم میں تو لے گئے، اس کے بعد آپ پر تازیانوں کی برسات تو نہیں ہوئی، اس کے بعد آپ کے سر سے چادر تو نہیں اتاری گئی، لیکن ہائے میرا سلام ہو جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جس وقت کربلا سے چلی ہے تو ایک لاشا نہیں کئی بکھرے ہوئے لاشیں، اور ان میں امام حسین کا لاشا کہ حسین کا لاشا بی بی زینب دیکھتی ہیں اور بے قرار ہو کے مدینے کا رخ کہتی ہیں کر کے فرماتی ہیں واہ محمد اے میرے نانا رسول خدا صلو علیک الملائکہ، ارے فرشتے پروردگار کے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ حاضر حسین، اور نانا آگے دیکھیے یہ میرا بھیا حسین ہے، ارے اس طرح سے قتل کر دیا گیا ہے، جسم پر سر نہیں ہے، ارے لباس اتار دیا گیا ہے، ہر ایک کو دفنایا جا رہا ہے، حسین کا لاشا لاوارث ہو گیا۔